السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ گزشتہ روز قومی سلامتی پر مقبوضہ کشمیر افغانستان معاملے پر بریفنگ دی گئی۔ فوجی قیادت، سیاسی قیادت بیٹھی اور وہ باتیں ہوئیں ظاہر ان کیمرہ جس میں یہ بتایا گیا کہ مستقبل میں پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی افغانستان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ کچھ چند نکات آپ کے سامنے رکھ دیں جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کے کہ پاکستان نے افغان عمل میں اخلاص کے ساتھ نہایت مثبت کردار ادا کیا۔ یہ وہی ریفرنس ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے افغانستان کے معاملے میں جو پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ افغانستان میں پائیدار امن و استحکام دراصل ساؤتھ ایشیا میں استحکام کا باعث بنے گا، یہ کہا گیا ہے اعلامیہ میں۔ پاکستان کی بھرپور کاوشوں کی بدولت نہ صرف افغان دھڑوں اور متعارف گروہوں کے مابین مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی بلکہ امریکہ اور طالبان کے مابین بھی بامانی گفت و شنید کا آغاز ہوا، بات چیت کا آغاز ہوا۔ پاکستان افغانستان میں عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کا ہر سطح پر خیر مقدم کرے گا اور افغان امن کے لیے اپنی ذمہ داری جاری رکھے گا۔ پاکستان کی سرزمین افغانستان میں جاری تنازع میں استعمال نہیں ہو رہی اور اس امید کا اظہار کیا گیا کہ افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پاکستان نے 90% بارڈر فینسنگ کے ذریعے محفوظ بنا دیا اپنے بارڈرز کو، لیکن افغانستان سے یہ کمپلین پاکستان کو ہے۔ جو اعلامیہ سے ہٹ کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہاں سے جو ہے وہ انشور نہیں کیا جا رہا یا وہاں سے جو ہے وہ اس کو 100% پروٹیکٹڈ یا سیف نہیں بنایا جا رہا، کیونکہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر کے اس طرف سے دہشت گردی کے واقعات کچھ ایسے ہوئے جس میں جو ہے وہ ہماری فوجی جوان شہید بھی ہوئے اور اس کے بعد ریاکشن بھی گیا دہشت گردوں کو۔ اس تمام صورتحال میں جو ہے اپوزیشن آئی، حکومت آئی، بیٹھی فوجی قیادت کے ساتھ اور یہ تمام بات چیت ہوئی، لیکن یہ تو ظاہر ہے ملکی سلامتی کے معاملات ہیں جس کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھی قیادت۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مجموعی طور پر اپوزیشن نے اس کو جو ہے وہ ایک بہتر قدم قرار دیا، جس میں ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک ٹویٹ بھی ہے وہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں، جس میں انہوں نے کہا نیشنل سیکورٹی کمیٹی بریفنگ واز گڈ اسٹارٹ for important engagement on developing situation in Afghanistan and implications for Pakistan. Our stance is that government must implement 2012 NSC resolution. Absence of PM once again proves he prioritized ego over nation time and again. تو انہوں نے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو کرٹیسائز کیا۔ اپوزیشن کی طرف سے جب یہ اعتراض اٹھایا گیا تو حکومت کا جو جواب آیا وہ جواب یہ تھا کہ جناب ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب اس میں آئیں، لیکن اپوزیشن نے بعد میں اس کی تردید کی، کہا کہ یہ پروپیگنڈا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ بات کی۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہی اسپیکر کو میسج گیا ہے، اسپیکر نے جو ہے وہ اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو دوسری طرف یہ بحث چل پڑی اتنے امپورٹنٹ معاملے کے بعد، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، یعنی پی ایم ایل این نے اس کے اوپر اپنی پوزیشن لے لی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، وزیر اعظم کیوں نہیں آئے۔ اس پر جو ہے وہ بات تھوڑی آگے چلی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو اس تمام صورتحال سے کیسے نکلنا ہے۔ پہلے فیز میں ہم پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر بات کریں گے، پھر دوسرے حصے میں ذرا الیکٹورل ریفارمز جو پرائم منسٹر نے اسپیچ کی اسمبلی کے اندر اس پر ذرا بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سر فیصل واڈا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ رانا تنویر حسین صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، ڈیفنس پروڈکشن منسٹر رہے ہیں فارمر، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے۔ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ریٹائرڈ سینئر تجزیہ کار، وہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہوں گے۔ میں ذرا جنرل صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا گفتگو کا آغاز کہ جو اس وقت سچویشن ہے، ہمارے ہی پروگرام میں گزشتہ ہفتے شاہد خاقان عباسی صاحب آئے جب میں نے ان کے سامنے وزیر اعظم پاکستان کے انٹرویو کا حوالہ دیا کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا تھا، سر آپ کو وہ سنوا بھی دیتا ہوں، پھر آپ کے پاس یہ سوال لے کے آتا ہوں کہ اب جو ہے پوزیشن یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر سب چیزیں چلی گئی ہیں، پارلیمان کے سامنے آ گئی ہیں، تو اس پر ذرا آپ کا پہلے کامنٹ لینا چاہوں گا، دکھائیے۔ اگر امریکن اڈے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹروپس وہاں سے نکالنے ہیں، ہمیں اس کے لیے ایئر کور دینا ہے جو ماضی میں ہوا ہے، جو آپ نے ایک ایگریمنٹ بھی آپ کے 20 سال سے موجود ہے، ابھی بھی پتہ نہیں وہ ایگریمنٹ ریویو ہوا یہ نہیں ہوا، تو اس کے تحت آپ کو اڈے دینے پڑیں گے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت آپ آ کر پارلیمان کو اعتماد میں لیں نا، آپ بہت بڑے آدمی، آپ امریکہ کو اڈے نہیں دیے، بہت بڑے، آپ کی بڑی بڑائی ہو گئی ہے، بات اس طرح حکومت اس طرح نہیں چلتی۔
جی غلام مصطفیٰ صاحب، پہلے تو ذرا میں اس پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو جو اپوزیشن کے تحفظات تھے وہ تو اب دور ہو گئے جب یہ میٹنگ ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ یہ بحث چل پڑی کہ وزیر اعظم آئے نہیں آئے. اس پر ذرا بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے یہ بتائیے گا کہ اس کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس سے اب ہم مستقبل کی حکمت عملی بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ایک مشترکہ پیغام جو ہے وہ دنیا میں جائے گا جو امریکہ ہم سے چاہتا ہے وہ ہم اس پر قومی سطح پر اجتماعی طور پر جواب دے سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی قیادت نے نیشنل اسمبلی میں اور پھر کل کی میٹنگ کے بعد یہ بڑا واضح ہے کہ جو بھی سٹیپس پاکستان لے رہا ہے، جو سٹانس پاکستان نے لیا ہے، اس کو پوری قوم کی بیکنگ حاصل ہے. اور یہ سٹیپ ایسے بغیر سوچے سمجھے اور جذباتی سٹیپ نہیں ہے. یہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے اور اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کا جو اس وقت سٹانس ہے وہ نیشنل ایسپریشن کو ریفلیکٹ کر رہا ہے اس وقت، اور اس سٹانس سے پیچھے ہٹنا پاکستان کے لیے مشکل ہوگا، نمبر ایک. نمبر دو، اس کے علاوہ پاکستان کے پاس جو دوسری آپشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں، شاید خاقان عباسی بھی بات کر رہے تھے، اس میں پاکستان یہاں پہ ان کو اڈے دے جو وہ افغانستان میں کام نہیں کر سکے وہ پاکستان سے کیسے کر سکیں گے. اور پھر اگر وہ پاکستان میں رہ کر ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں جو ڈائریکٹلی افغانستان کے عمل میں جو امن کی طرف جاتا ہوا اگر نظر آتا ہے اس میں ڈسٹرب کرتے ہیں، تو پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی. اور تیسرا سب سے بڑا اہم بات یہ ہے کہ آج کے حالات میں پاکستان کے جو 99 میں حالات تھے یا اس کے بعد کے جو حالات ہیں، اب جو خاص حالات ہیں، اس میں ایک بہت بڑی انٹری ہوئی ہے روس کی، جہاں پہ چین بڑے افیکٹولی موجود ہے، اور جہاں پر اس وقت ایران بڑے افیکٹولی موجود ہے. اور افغانستان کے اندر سے ایسی بہت ساری آوازیں ہیں جن کی سب مل کر جنہوں نے امریکہ کو یہاں سے پش آؤٹ کیا ہے. تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کچھ کر نہیں سکتا تھا کہ اگر اڈے دیتا تو شاید اس سے جو پہلے فیصلوں سے نقصان ہوا ہے یہ نقصان شاید اسے کہیں زیادہ ہوتا، اور اس کے بعد شاید پاکستان کو سنبھلنے کے لیے بہت زیادہ وقت لگ جاتا. سر یہ مختصراً اگر اس پہ بتائیں، پھر میں ذرا رانا صاحب کی طرف اور فیصل صاحب کی طرف جاؤں گا کہ کیا امریکہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کو ٹرک کر رہا ہے جو افغانستان میں خود نہیں کر سکا، یہاں بیٹھ کر کرنا چاہتا ہے تاکہ ریجن ڈسٹرب ہو، یا پھر کسی حد تک یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے جانے کے لیے؟ ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جانے کے لیے، فرینکلی اسپیکنگ. پھر یہ ٹریپ ہے وہ پاکستان میں رہ کر جی بالکل بیئر ٹریپ ہے یہ، اور یہ پاکستان کو اس صورتحال میں پھنسانا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ریجن کبھی سٹیبل نہ ہو، اور افغانستان کو بیٹل گراؤنڈ بنایا گیا تھا اسی لیے، اور اس کو کنٹینیوسلی آن دا بوائل رکھنا چاہتے ہیں. امریکنز کبھی یہ انٹرسٹ نہیں چاہیں گے کہ افغانستان سیٹل ہو جائے، اور پاکستان کے ذریعے سے پھر جو کنیکٹیوٹی جو فلرش کرے گی ٹھیک ہے وہ تو امریکہ کا اس پورے خطے سے ان کا جو جنازہ نکال کے رکھ دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو امریکہ تو کبھی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا. آپ کے خیال میں یہ خبر جی کمپلیٹ کر لیجیے گا. جی آج کی صبح ایک امریکہ کے خبر آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کابل کی حکومت گر گئی تو شاید داعش آ جائے گی اس کی جگہ. یعنی وہ آلریڈی ان گراؤنڈز کو پریپیئر کر رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس صورت میں ہمیں کوئی شک رہ نہیں جانا چاہیے کہ پاکستان کا یہ سٹیپ صحیح بھی ہے، وقت پر بھی ہے، اور آنے والے وقتوں میں پاکستان کی مشکلات ضرور ہوں گی، ٹھیک، لیکن ان مشکلات سے ڈیل کرنا یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ایز اے نیشن ہمیں اس کو ٹیکل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. رانا تنویر صاحب، آپ لوگوں کی یہی ڈیمانڈ تھی، وہ ڈیمانڈ اب پوری ہو گئی. فوجی قیادت نے بھی آپ لوگوں کو ان کیمرہ سیشن میں آن بورڈ لے لیا، اور پرائم منسٹر بھی 2 روز قبل پارلیمان میں آ گئے. وہ پھر ایک لمبی سپیچ تھی ان میں جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کر لیں جو کہ سوالات اٹھ رہے تھے. سو اب آپ کی تسلی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ دونوں صورتوں میں اب آپ کو پتہ چل گیا، کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے کنٹینیوسلی کہا جاتا ہمیں نہیں پتا اڈے کس نے مانگے ہیں، کب مانگے ہیں، کیوں مانگے ہیں. اب تسلی ہو گئی ہے، آپ لوگ اب مطمئن ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا عادل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیمانڈ ہماری آپ ایسے ہیں، ایسے بات آپ نے کر دیا جس طرح بہت بڑی ہم نے کوئی ہماری خواہش تھی یا ہم مرے جا رہے تھے، کہ جس میں یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی مسئلہ تھا، اور یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ پوری قوم آن بورڈ ہو اور ان کو پتہ چلے. پرائم منسٹر نے اسپیچ کی، بڑا اچھا کیا، انہوں نے ہر ایشو کو ٹچ کیا، اچھا انہوں نے میسیج دیا، قوم سراتی بھی ہے ان کی اسپیچ کو.
لیکن اس سے زیادہ ڈیپ چیزیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ اتنی سمپل نہیں ہے کہ جس طرح تقریر کر دی اور ہمیں بھی بریفنگ مل گئی. لیکن کویشچن ہے کہ کیا امریکہ اتنی آسانی سے اس ریجنز میں جو اس کے انٹرسٹ ہیں، چائنا آپ کے پاس وہ پتہ ہے ایک سلسلہ چل رہا ہے دنیا میں کہ چائنا ایک پیرالل ایک سپر پاور بننے جا رہا ہے، ملٹری پاور بننے جا رہا ہے، اور امریکہ کو تھریٹ ہے اکنامک اینڈ ملٹری. اکنامک تو خیر وہ لگے ہوئے ہیں لیکن ملٹری پاور بننے کی طرف بھی وہ بڑھ رہے ہیں. تو وہ یہاں ریجن میں یہ ٹھیک کہا جنرل صاحب نے کہ ان کا یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ان کا مطلب ہے کہ ہم اس خطے میں کسی نہ کسی شکل میں رہیں. تو وہ بالکل اگر یہ ہم کر سکیں تو بالکل ہمیں تو اس سے ہمیں پوری اتفاق ہے، ہم ساتھ ہیں اس پالیسی کے ساتھ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو ادھر پینٹاگون نے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سینٹ میں وہ ٹیسٹیمنی ایک اسٹیٹمنٹ دی اپنی، ادھر انہوں نے کہا کہ پاکستان ایگری کر گیا ہے، جو آپ کو کی نظر سے گزرا ہوگا، ڈان میں بھی آیا اور باہر کے اخبارات میں بھی آیا کہ اور وہ کوٹ ہوا ہے اس کے کہ انہوں نے ایگری کر کیا ہے کہ وہ ایئر کمیونیکیشن اور لینڈ کمیونیکیشن ہمیں وہ دے گا. سر دو چیزیں لیٹس سی کہ کمنگ ڈیز میں کیا ہوتا ہے. کس طرح یہ واقعی بہت بڑا چیلنج ہے. کمنگ ڈیز میں ہمیں چیلنجز ہیں جن کو ڈیل کرنا ہے مل کے، ساری یکجہتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اور ایک قوم کی صورت میں. اور ایک قوم کس نے بنانا ہے؟ ایک قوم بنانا ہے پرائم منسٹر نے. یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی قوم کو اکٹھا کرے اور آگے لے کے بڑھے، جبکہ پاکستان کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. بالکل بالکل تو میں سمجھتا ہوں پوائنٹ آ گیا سر. میں آپ کا ذرا ایک چیز لیٹس سی واٹ ہیپنس ان کمنگ ڈیز. اگری. ایک تو میں نے آپ کو بھرپور اس لیے موقع دیا ران صاحب کہ آپ اپنا آرگیومنٹ کمپلیٹ کر لیں، لیکن آپ نے تو کیا ہی نہیں، آپ نے تو فوراً ہی. سر میں نے آپ کو بھرپور موقع دیا، اب ابھی بھی کمپلیٹ کر لیں، میں پھر دیتا ہوں. چلیں آپ بات کر لیں، دوبارہ دیتا ہوں. تفصیل سے بات ہونی چاہیے. نہیں میں تفصیل سے اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں کمپلیٹ کر لیں. اور کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بتائیں. نہیں آپ نے تو میں دیکھیں نا ایک چیز آپ نے کہہ دی، میں رک گیا، آپ آگے بڑھے پھر دیکھتے ہیں. اچھا ایک تو سر آپ نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے، مطلب میری رائے کو آپ نے اپنے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیونکہ آپ نے اس کو بڑا نیگیٹو طریقے سے آپ نے کہا لے لیا. میں نے تو نیگیٹو نہیں لیا. یہاں پر اور پینلسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے خیال ہے ویورز بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی. آپ نے کہا نا، آپ نے شروع میں آرگومنٹ کے کہا کہ آپ نے اس کو جس طریقے سے پیش کیا، سر یہ میں نے نہیں کہا، یہ فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جو کچھ کرنا ہے ہمیں بتائیں، پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئیں، ہمیں نہیں پتا آپ انٹرویو میں نے بھی یہی میری لیکن آپ نے مجھے کہا نا آپ کو میں صحیح نہیں کر سکا میسج یا میں صحیح ایکسپریس نہیں کر سکا. میرا یہی مطلب تھا کہ آپ نے اس طرح بات کی جس طرح ہماری یہ ڈیمانڈ پوری ہوگی تو بس ہم بڑے خوش ہیں. سر میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی نا، سیکورٹی کا ہے، میں نے تو کوٹ ان کوٹ کیا ہے ران صاحب. ہم وہی بات ڈائنگ کہ ہمیں ان کی شکلیں ہم نے دیکھنی ہے یار. ہمیں تو ایک مسئلہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی پہ then why did you demand for prime minister's appearance there? coming days جو آپ کو پتہ ہے آنے والے دنوں میں بڑے چیلنجز ہیں. okay fair enough. ان کے لیے اگر ہمیں نہیں پتہ چلے گا تو ہم کس طرح انڈورس کر سکتے ہیں چیزوں کو. سر میں نے کہیں آرگومنٹ میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ you guys were dying to meet prime minister اور military leadership. میں نے آپ سے یہ کہا کہ this was your demand اور اب آپ کی ڈیمانڈ فلفل ہو چکی ہے تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں. ٹھیک ہو گیا سارا کچھ مگر آپ نے تو اپنے الفاظ پہنا دیے نا ران صاحب. میں تو پھر بھی آپ کا آرگومنٹ بھرپور طریقے سے سنا، میں نے آپ کا پورا آرگومنٹ تسلی سے سنا، پھر اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ تو آپ نے کہا جی آپ تسلی آپ کی ہو گئی ہے، یہ لفظ ہے آپ کے، آپ ذرا ریپیٹ کر رہے ہیں. تو تسلی تو اردو کا لفظ ہے، تسلی ہو گئی ہے. تسلی کا نہیں ہے، ہماری تسلی کس طرح ہو رہی ہے؟ ابھی تو انکلوسیو بریفنگ ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے سر تسلی کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ آپ مطمئن ہو گئے. آپ اپنے ترجمے کریں اور ہمارے ترجمے کو آپ پکڑ لیں. آپ you guys should نہیں you are blaming me نا سر. میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا، آپ مجھے بلیم کر رہے ہیں. سر آپ بلیم کر رہے ہیں مجھے. ریپیٹ کر لیں. آپ امپریشن دے رہے ہیں کہ اپوزیشن was dying کہ بھائی پتہ نہیں یار خدا کے لیے آپ. سر میں نے ایسی بات ہی نہیں کی، آپ اپنی طرف سے کیوں انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں؟ میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے.
آپ نے کی ہے بات کہ جی آپ کی کمال ہو گیا سر. میں اگر آپ کے احترام میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسی بات نہیں کی, آپ پھر بھی نہیں سمجھ رہے. بھائی تسلی ہو گئی ہے سر, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں تسلی ہو گئی. تسلی کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ مطمئن ہو گئے. نہیں, آپ غلط بات تو مجھے کیا صحیح بات کیا کہنی چاہیے رانا صاحب؟ ابھی تو انکلوسیو میٹنگ رہی ہے ہماری, کنکلوسیو میٹنگ ہی نہیں ہوئی. ابھی اور بریفنگ انہوں نے کہا عید کے پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تسلی نہیں ہوئی ہے, مزید تسلی چاہتے ہیں؟ یار چھوڑو یار, کیا آپ کے پروگراموں میں تو آنا ہی نہیں چاہیے. تو آپ بتایا کریں سر, آپ کو میں نے کوئی زبردستی تو نہیں بلایا, ریکویسٹ کی آپ آئیں, ڈیبیٹ ہو رہی ہے سر, یہ تو نہیں ہو رہا. کمال ہو, پروگرام چھوڑ کے چلے گئے. آپ خود اپنے لفظ بنا رہے ہیں, بات کو انٹرپریٹیشن اپنی خود کر رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب ذرا بتائیے گا کہ معاملہ جو ہے وہ اب یہاں سے نکل کر اس بات پہ چلا گیا, اور میرا خیال ہے کہ رانا تنویر صاحب شو چھوڑ کے چلے بھی گئے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ دلیل سامنے رکھی, سوال ایک سامنے رکھا, جب ڈیمانڈ کی گئی تھی وہ ڈیمانڈ اب پوری ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری آپ نے تسلی کا لفظ غلط استعمال کر دیا. خیر یہ معاملہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے, لیکن یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں آیا؟ اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم نے تو ایسی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں رکھی تھی. بہت شکریہ عادل عباسی صاحب. جو آپ کے شو میں ابھی ہم نے دیکھا, یہی طرز سیاست نواز شریف کی پارٹی کی ہے. سوال کریں گے تو گالی دیں گے, سخت سوال کریں گے تو باپ کو گالی دیں گے, اس سے زیادہ سوال کریں گے تو آپ کے ماں بہن گھر تک پہنچ جائیں گے, چیزیں پھینکیں گے. ان کو کھلی بدماشی, کھلی چھوٹ, کھلی چوری, کھلے بیرون ملک طاقتوں کو اڈے دینا, ان پہ پناہیں مانگنا, ملک میں کاغذات سائن کر کے, ایگریمنٹ سائن کر کے ملک سے بھاگ جانا, اور پھر اس ملک میں آ کر پھر سیاست کرنا, وزیر اعظم کرسی پہ بیٹھنا جیسے ان کے باپ کا ملک ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی مر رہا ہے یا ملنا چاہتا ہے, ہم ان بے ایمان چوروں کے ساتھ بیٹھنا تو کیا ہاتھ ملانے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے. لیکن انفارچونیٹلی ڈیموکریسی کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمیں ہر اچھے برے کو ووٹ کے تحت دیکھنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے. تو یہ کیا موقف لیں گے؟ نہ عمران خان کی نہ پارٹی, نہ اس کے اپنے بچے, نہ اس نے کوئی لوٹی ہوئی دولت, نہ محلات, نہ فیکٹریاں, نہ پاپڑ والے, نہ دودھ والے کے پیسے بیرون ملک پاک نہیں کیے ہوئے. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک چھوٹا ملک ہو کے سپر پاور کی اس لیے بات کر رہا ہے کہ وہ غیرت مند انسان ہے, اس کی کوئی کمزوری کسی کے پاس نہیں ہے. جب بھی آپ کی کمزوری کسی کے پاس نہیں ہوگی, آپ اسی طرح بات کریں گے, چاہے کتنے سے بڑا فن خان آپ کے سامنے کھڑا ہو. ابھی جو آپ نے بات کی, آپ کی کوئی کمزوری نہیں ہے, آپ نے کوئی حج عمرے نہیں کیے ہوئے, سرکار کے پیسوں میں نہ انویلپ لی ہے, نہ زمینیں لی ہیں, تو آپ نے بھی کھل کے بات کی, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ یا کسی اور پارٹی کا ہو. یہ کبھی بھی مشترکہ اعلامیہ ویسٹ کے خلاف نہیں لا سکتے. ان کی اپنی کمزوری ہے, یہ وہاں پناہ لے کے بیٹھے ہوئے, ان کی دولت پسی ہوئی ہے, ان کی وجہ سے. یہ تو ملک اور ان کے انٹرسٹ ایک نہیں ہے. عمران خان اور پاکستان کا انٹرسٹ ایک ہے. پرابلم یہ ہے جب آپ سے سوال کرے, آپ نے کہا سیٹسفائی ہوئے, تو آپ کو چڑھائی کر دی انہوں نے 10 منٹ. نہیں, میں چڑھائی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے پورے تحمل سے ان کا آرگیومنٹ سنا, اس کے بعد اپنی گزارشات کی کہ آپ انٹرپریٹ غلط کر رہے ہیں. میں ان کی چڑھائی کی بات کر رہا ہوں. ہاں, لیکن بات اور میں ہم سر ان رویوں کے عادی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ میں ان کے سامنے کوٹ ان کوٹ ایک بات رکھ رہا تھا. ان کا یہ خیال تھا مجھے دبا لیں گے. فرمائشی پروگرامز میں جاتے ہیں, اپنے مرضی کے جو ہے وہ ٹاک شوز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جو جاتے ہوئے وہ فرما بھی گئے کہ ان پروگرامز میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہاں پر ان سے سوال پوچھا جائے گا. سوال میں بریک لینے سے پہلے دوبارہ آپ کے سامنے دونوں پینلسٹ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور پی ایم ایل این سے ابھی بھی کوئی آنا چاہے میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ رانا صاحب بصد احترام, یہ رویہ آپ کا جو ہے وہ جمہوری نہیں ہے. اگر آپ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی تسلی ہو گئی ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ پارلیمان کے اندر بھی یہی ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. تو عادل صاحب, آپ نے سوال جو کیا ہے وہ ویسٹ کے بارے میں کیا ہے, اپنی سوورنٹی انٹیگریٹی کے بارے میں کیا. کیا جواب دے آپ کو آ کے؟ کوئی نون لیگ کا آدمی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ تو پاکستان کو صرف لوٹنے آتے ہیں, پاکستان کے کمزوریاں دینے آتے ہیں, پاکستان کے دشمنوں سے ملاقاتیں بغیر ویزے کے کرتے ہیں, اور پاکستان سے ملک لوٹ کر چوری کر کے نکل جاتے ہیں, پھر معافی لے کے پھر آ جاتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں. یہ تماشا ہے. آپ سوال کریں گے تو آپ کو جواب کیا دیں؟ تنویر صاحب تو ایک نرم گوش آدمی ہے, وہ بھی نہیں ڈیفینڈ کر سکے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ اسی چیز کے اوپر بیسڈ ہے. یہ ملک کھانے کے لیے پیدا ہوا ان کے لیے. سوال کریں گے, کوئی انٹیگریٹی کھڑا ہوگا تو اس کو برا منائیں گے. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, مجھے بریک لینی ہے, اگر 1 منٹ میں بتا دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ہے رانا تنویر صاحب اس لیے جواب نہیں دے پا رہے کہ ان کے لیے یہ پرابلم ہے کہ ان کی پارٹی کھل کے پوزیشن نہیں لے سکتی اس معاملے کے اوپر کہ ہمیں امریکہ کے خلاف جانا ہے. نہیں لے گی عادل عباسی صاحب, نہیں لے گی, نہیں لے گی, نہیں لے گی, نہیں لے گی. چلے میں ویسٹ کے آگے کیا, یہ انڈیا کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے, ویسٹ کے آگے کھڑے ہوں گے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے ایک بریک لینی ہے.
میں ناظرین کو اپنے دکھا دوں کہ میں نے انہی کی پارٹی کے فارمر منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک جینون ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ انٹرویو کے ذریعے نہیں ہمیں بتائیں، پارلیمان میں لائیں. یہ سوال ان کے سامنے رکھا، ان کی تسلی ہو چکی ہے اب یا نہیں ہوئی ہے یہ سوال کیا. ذرا میں دکھاتا ہوں، اس کے بعد بریک لے لیجئے گا. اور اس پر وہ رانا تنویر صاحب ناراض ہو کے چلے گئے. اور بالکل جائیے، آپ سوال میں کروں گا، سوال کرنے سے میں نہیں رکوں گا. سوال سب سے کرتے ہیں، آپ کو بھی کیا جائے گا. اور اگر آپ کو واقعی ٹاک شوز جن میں مزہ آتا ہے بے شک ان میں جائیے. پی ایم ایل این کے لیے فورم حاضر ہے، جو آ کر جواب دینا چاہے ضرور دے. یہ ذرا سنوائیے گا شارٹس کے بعد بریک لے لیں. اگر امریکن اڈے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹروپس وہاں سے نکالنے ہیں، ہمیں اس کے لیے ایئر کور دینا ہے جو ماضی میں ہوا ہے، جو آپ نے ایک ایگریمنٹ بھی آپ کے 20 سال سے موجود ہے، اب یہ بھی پتہ نہیں ایگریمنٹ ریویو ہوا یہ نہیں ہوا، تو اس کے تحت آپ کو اڈے دینے پڑیں گے. اس ایگریمنٹ کے تحت آپ آ کر پارلیمان کو اعتماد میں لینا. آپ بہت بڑے آدمی، آپ نے امریکہ کو اڈے نہیں دیے، بہت بڑے، اب آپ کی بڑی بڑائی ہو گئی ہے. بات اس طرح، حکومت اس طرح نہیں چلتی. ویلکم بیک. میں غلام مصطفیٰ صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب کا وہ شارٹ دوبارہ سنوائیے گا، کیونکہ ابھی رانا صاحب، میں بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں، پی ایم ایل این سے اگر کوئی بھی شخص آ کر، کوئی بھی ان کے نمائندے جو ہیں آ کر اگر اپنا موقف دینا چاہتے ہیں پروگرام میں دیں. شاہد صاحب نے جو انٹرویو دیا اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں بتائیں، کیونکہ 20 سال کا ایک معاہدہ ہے پہلے، وہ ابھی ویلڈ ہے نہیں ہے. اور ابھی رانا تنویر صاحب تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ ایک آرٹیکل چھپا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ امریکہ میں یہ بات ہو رہی ہے. تو یہاں تک شاہد صاحب نے کہا کہ اگر ہمیں اعتماد میں لیا جائے گا تو پارلیمان فیصلہ کرے کہ دینا ہے یا نہیں دینا. ذرا دوبارہ سنوائیے گا، غور سے ذرا سن لیں، ناظرین دیکھ لیں. اگر امریکن اڈے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹروپس وہاں سے نکالنے ہیں، ہمیں اس کے لیے ایئر کور دینا ہے جو ماضی میں ہوا ہے، جو آپ نے ایک ایگریمنٹ بھی آپ کے 20 سال سے موجود ہے، اب یہ بھی پتہ نہیں ایگریمنٹ ریویو ہوا یہ نہیں ہوا، تو اس کے تحت آپ کو اڈے دینے پڑیں گے. اس ایگریمنٹ کے تحت آپ آ کر پارلیمان کو اعتماد میں لینا. آپ بہت بڑے آدمی، آپ نے امریکہ کو اڈے نہیں دیے، بہت بڑے، اب آپ کی بڑی بڑائی ہو گئی ہے. بات اس طرح، حکومت اس طرح نہیں چلتی. جن صاحب یہ ماضی میں بھی ہوا ہے. میں اب ذرا جی فیصل صاحب. عادل صاحب، میں نے آپ کو ایک کلپ بھیجا ہے، اگر وہ بھی چلا دیں تو ہم سارے جواب ایک ساتھ ہی دے دیں گے پلیز. میں نے آپ کو ایک کلپ بھیجا ہے شاہد خاقان صاحب کا، وزیر اعظم کا، وہ بھی پلیز ذرا چلوا دیں تاکہ عوام کو، قوم کو پتہ بھی چلے. میں اگر آپ کی اجازت ہے میں ذرا غلام مصطفیٰ صاحب سے یہ جواب لے کے جنرل صاحب سے پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. وہ کلپ بھی میں چلا دوں گا، وہ میرے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں ان کے پاس موجود ہے. جنرل صاحب یہ بتائیے گا، ماضی میں بھی تو ہمارے ساتھ یہی ہوا نا کہ کوئی مشترکہ حکمت عملی نہیں بنا پاتے تھے، فیصلے نہیں کر پاتے، ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے ہیں. آج بھی اسمبلی میں یہی بات ہو رہی ہے، پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی، خود اپوزیشن کے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم ایک ساتھ چلیں، ایک یونیفارمٹی نظر آئے. سو آپ سن رہے ہیں کہ شاہد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی معاہدہ ہے تو کیا پتہ پھر ہمیں جو ہے وہ فیصلہ کرنا پڑے کہ دینا ہے نہیں دینا. اور رانا صاحب کا اصرار اس بات پہ تھا کہ جی وہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ انہوں نے کوئی معاہدہ کر لیا، اگر معاہدہ پہلے سے ہے تو وہ تو شاید چلے گا. سو یہ کنفیوژن ہے ہماری کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی فائنل ڈیسیجن لینے کی باری آتی ہے تو پھر ہم دوبارہ سے ٹولیوں میں بٹ جاتے ہیں، ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ آئسولیٹڈ نظر آتے ہیں. دیکھیے بدقسمتی ہے اس ملک کی. جب شاہد خاقان عباسی صاحب یہ بات کر رہے تھے تو میں خود حیران ہو رہا تھا کہ پرائم منسٹر میرے رہے ہیں یہ، اور چیف ایگزیکٹو تھے کسی اسٹیج پر، اور نیوکلیر پہ ان کا بٹن میں کا تھا. ان کا معاہدہ ہوا تھا 10 سال کا، 2011 میں اس کو ریویو کیا گیا تھا، اس کو دوبارہ اب یہ دوبارہ اٹس کمنگ اپ فار ریویو اگین. پاکستان نے پہلے اس بارے میں فیصلہ کر دیا ہے تو اب اس بارے میں تو بحث ختم ہو جانی چاہیے. دوسرا، جس گفتگو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ کچھ 3-4 مہینے سے پہلے یہ چل رہی تھی، اور ایک خاص طریقے سے یہ چلاتے ہیں امریکنز اور ان کے ساتھی مل کر مہم کہ پاکستان کے اندر سے بحث ایسی جنریٹ کر دو کہ پاکستان کے اندر ہی اس کے اوپر ابہام پیدا ہو جائے. حالانکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ 2 قسم کی باتیں ہو رہی تھیں کہ کیا اڈے دیں گے پاکستان، جس طریقے سے پہلے شمسی اس قسم کی بیس دی گئی تھی جہاں سے ڈرون سٹرائک ہو رہی تھی، یا دوسرا یہ معاہدہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں جو گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن ہے اور جو ایئر لائن آف کمیونیکیشن ہے، جہاں سے وہ اپنے سامان کو ایئر لفٹ کر سکیں، لے کے جا سکیں. پاکستان نے اس پر بھی کافی حد تک قدغن لگائی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جہاز جو لے کے جا رہے ہیں کس لیے لے کے جا رہے ہیں. اور اب ان کی آج یا کل ان کی جو سینٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے، ان کے جو وزیر دفاع نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستان نے چونکہ اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے تو اب ہم اور آپشن سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم ان کو، امریکہ کو پاکستان میں اڈوں کی کبھی بھی اس لیے ضرورت نہیں تھی
جس کی بحث ہم کر رہے ہیں وہ پاکستان میں اپنا ایک پاؤں جمانا چاہتے تھے. ایک چھوٹے سے داستان اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بتا دوں. جی جی. جب یہ صدام حسین صاحب کویت پہ چڑھ دورے تھے تو بڑی کوشش کے باوجود سعودی عربیہ نے امریکن کو دعوت نہیں دی تھی کوئی یہاں پہ آئے. اس وقت جو وزیر دفاع تھے اور جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے وہ ساری ٹیم لے کے وہاں پر پہنچے. اس میں کولن پاول صاحب تھے. انہوں نے کافی 12 14 16 گھنٹے لگاتار کرنے کے بعد فائنلی یہ فیصلہ ہو گیا اور یہ فیصلہ اناؤنس ہونا تھا. اپنے جو اس وقت بادشاہ تھے سعودی عربیہ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ باقی دوست بیٹھے لوگ موجود تھے وہاں پہ. جب یہ بات ہو گئی اور یہ فیصلہ ہو گیا تو کولن پاول کی کتاب میں لکھا ہے کہ کنگ عبداللہ نے یہ پوچھا تھا آپ تو رہے ہیں جائیں گے کب. تو پاکستان کے لیے فیصلہ کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا, اور پاکستان اس کے علاوہ اگر کوئی فیصلہ کرتا تو میں کہتا ہوں نقصان پاکستان کی بہت زیادہ ہوتا. تو امریکہ کو اڈے اس لیے نہیں چاہیے تھے. میں رانا صاحب کو بھی میرا خیال ہے چونکہ وہ وزیر رہے ہیں پچھلی حکومت میں جی ڈیفنس اور خاقان عباس صاحب بھی وزیر بھی تھے, پرائم منسٹر بھی رہے ہیں. ان کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے اور ان کی منہ سے میں یہ بات سننا چاہتا تھا کہ یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم پیٹی پوائنٹ سکورنگ میں پڑھ کے بیٹھ جائیں جو ایک بدقسمتی سے ایک روایت بنتی جا رہی ہے. اس سے باہر نکلے, ہم وزیر ہیں, یہ خدا کے لیے آپ ملک و قوم کے فیصلے کرتے رہے ہیں, ہماری فیوچر کے, ہماری جنریشن کے فیصلے کرتے رہے ہیں. تو آج تو کم از کم جن حالات میں پاکستان گزر رہا ہے اور اس کو کریڈٹ دینا چاہیے آج کے جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں کہ ان سب نے مل کر کچھ فیصلے کیے ہیں اور ان فیصلوں پر باقاعدہ عمل کر رہے ہیں. اور لگ یوں رہا ہے کہ اگر یہ اپوزیشن دوبارہ بکھرانے کی کوشش نہ کرے تو ایک جو کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کم از کم جو قومی مفادات کے ایشوز ہیں اس کے اوپر سیاست بند کر دی جائے گی. بالکل ٹھیک. میں ذرا الیکٹورل ریفارمز والا معاملہ بھی ہے, انتخابی اصلاحات سے متعلق پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا, ذرا وہ سنوائیے گا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن چوری ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, یہ ساری دنیا جانتی ہے. آپ 2013 میں چوری پر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈیبیٹ منسٹر نے جو بات کی تھی وہ ذرا سارٹ چلائیے. ہم نے پوری ریفارمز تجویز دی ہیں, 1 سال سے پڑھی ہیں, اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی. تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے, یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشن لڑیں اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا. ٹھیک, یہ فرسٹ ٹائم اب ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی, گورنمنٹ نے ایک پوزیشن لی ہوئی تھی, اپوزیشن نے دوسری پوزیشن لی ہوئی تھی الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر. اب وزیر اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی تجاویز ہیں تو وہ ہمیں دیں, ہم پھر اس کے اوپر آگے جائیں گے, لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ پروسیس اس طرح چلنا چاہیے. اپوزیشن کا اصرار ہے کہ ہم اس پروسیس پہ نہیں آئیں گے اور الیکٹورل ریفارمز جو ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے آئیں بیٹھے بات کریں تو ہم کر لیتے. لیکن الیکشن کے بارے میں گزشتہ روز شاہد صاحب نے ایک انٹرویو دیا, اس میں ان کا کیا کہنا تھا, ذرا سنواتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن چوری ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, یہ ساری دنیا جانتی ہے. آپ 2013 میں چوری کروا کے الیکشن آئے یار, ہر الیکشن چوری ہوا ہے, میں بھی چوری کروایا, میرا کیا کر لیں گے آپ. ہمارا وسیع تجربہ ہے الیکشن چوری کرنے میں, ہمارا وسیع تجربہ ہے الیکشن چوری کرنے میں. فیصل واڈا صاحب, وہ اپوزیشن کی طرف سے یہ اقرار بھی کیا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الیکٹورل ریفارمز پہ جو آپ کی تجویز ہے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اب پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے, اپوزیشن بھی تیار ہے, آپ لوگ آگے بڑھیں گے الیکٹورل ریفارمز کے لیے, کوئی سنجیدہ کوشش ہوگی؟ عادل صاحب دیکھیں, یہ کلپ میں نے آپ سے اس لیے چلوایا تاکہ پاکستانی قوم کو پتہ چلے کہ سابقہ وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے 2013 کے الیکشن چوری کیے, آپ کچھ کر سکتے ہیں میرا, اور کہتا ہے ہاں ہم ایکسپرٹ ہیں اس چوری کے اندر. تو جب ایک سابقہ وزیر اعظم ایکسیپٹ کر لیتا ہے خاقان عباسی کہ ہم چوری کرتے ہیں, اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے. یہ الیکٹرانک ریفارم لانے چاہیں گے, الیکشن ریفارم چاہیں گے, یہ چاہیں گے اوورسیز کو حق مل جائے, یہ تو چاہیں گے ٹھپے ماریں اور سیاست کریں, اس ملک سے لوٹیں, ویسٹ کو اور باقی دنیا کے ملکوں کو کمزوریاں دیں, وہاں پناہ لے لیں, پھر ایک معاہدہ کر کے واپس آ جائیں, پھر ان کو کندھے پہ بٹھا لیں, پھر یہ بیمار ہو جائیں, پھر ہم رحم کھائیں اور پھر ہم بھیج دیں. یہ جو کلپ ہے اٹ از این ایڈمیشن. اس کے بعد کیا رہ گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ آئیں, لوٹیں, جیتیں, کھائیں, پیئیں, نکل جائیں. اور ہمارا جسٹس سسٹم یہ کہتا ہے کہ بڑا آدمی جب بیمار ہوگا تو ہم پاکستانی سارے 22 کروڑ
हमदर्दी दिखाएंगे, समेत मेरी गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सा, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन उसमें जो एक रेफरेंस वो दे रहे हैं कि 1948 से कह रहे हैं और आज तक जो है वो इलेक्शन चोरी होते हैं, तो वो तमाम इलेक्शन का एडमिशन कर रहे हैं कि उसके अंदर जो है वो धांधली होती है। और नहीं आदिल साहब, मैं सारे एडमिशन की स्पेकुलेशन की बात तो नहीं पकड़ूंगा ना, मैं तो वो पकड़ूंगा जब वो कह रहे हैं मैंने चोरी की है 2013 के, मेरा कर लो जो करना है। 2013 के इलेक्शन पे तो जरदारी साहब की भी ये राय थी कि ये आरओ का इलेक्शन है, और फिर 18 के इलेक्शन पे भी तनकीद और फिर 8 पे भी। ढिठाई देखिए आदिल साहब, जब आपकी ढिठाई, आपकी बदमाशी, आपकी ओपन स्टेटमेंट ऑफ एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट यू बीन रिगिंग द इलेक्शंस, आप चोरी करते रहे इलेक्शन को और जो करना आप कर लें, इसके बाद जस्टिस सिस्टम पे सवाल होता है, अवाम पे सवाल होता है, मेरे और आप पे सवाल होता है। ये ना कहें कि वो जनरलाइज बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बात की कि मैंने किया 2013 में इलेक्शन, रिग कर लो जो मेरा करना है, और हम इसके एक्सपर्ट है चोरी करने के। आप कह रहे मैं 1948 का एक लफ्ज पकड़ लूं? नहीं सर, इसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती, इसके ऊपर सवाल नहीं आएगा। तमाम इलेक्शंस को बशमूल 2013 उन्होंने तस्लीम किया कि वो रिगिंग हुई है उसके अंदर तमाम इलेक्शन। सर लेकिन ये मैं कहूं कि मैंने इलेक्शन रिग किया है, जाए आदिल साहब जो करना है मेरा कर ले, नहीं, और तो हम एक्सपर्ट है चोरी के, ये क्या बात है? ये एक साबका वजीर आजम बात कर रहा है, जो अड्डों की बात कर रहा है वो साबका वजीर आजम कर रहा है। राना तनवीर साहब एक सॉफ्ट आदमी होने के बावजूद गुस्से में इसलिए आ गए क्योंकि आपने उनसे वो सवाल किया जिसमें उनका लीडर फायदा ले रहा है। उनकी पार्टी बेस इसके ऊपर करती है कि अपनी कमजोरियां बेचकर वो यहां से लूटा हुआ पैसा अपने बाल बच्चे समधी चाचा मामा ताया लेके उन मुल्कों में पनाह ले रहे हैं, वो उनके खिलाफ बात करेंगे। आप इंडिया को भूल गए, हमारा दुश्मन मुल्क जिसके अंदर वीजे के बगैर लोगों को बुलाया गया, उसके बिजनेसमैन को बुलाया गया, उनके आगे नहीं स्टैंड ले सके तो ये इनके आगे स्टैंड लेंगे। ये गैरतमंद पाकिस्तानी अपनी गैरत के साथ, अपने पाकिस्तानियों की गैरत का खड़ा हुआ है, जो एक ईमानदार आदमी है इमरान खान, जिसकी कमजोरी नहीं है। इसी इमरान खान की कमजोरी होती है, ये भी कभी नहीं बोलता, ये कभी मुश्तरक आलामिया नहीं आएगा, ये आए बाएं शाएं करके इसमें भी झगड़ा डाल देंगे। लेकिन हम अपनी चीज के ऊपर, अपनी मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और खुददारी पे सौदा नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। ठीक, एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू। वेलकम बैक टुवर्ड्स द वेरी एंड। जनरल साहब जरा कंक्लूजन या कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर आप इसके ऊपर दे दें कि हमें कंसिस्टेंसी इस पॉलिसी के अंदर रखनी है तो किस तरह रखनी है, और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो हमारे इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, सिर्फ एक चीज़ जो मैं आपके सामने रखूँगा, और वावडा साहब बैठे हुए हैं, सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, ये कि वहदत जो है ना, यकजहती, आपस में इत्तेफाक, आप सियासी तौर पे जो भी आपके असूल हैं उनको अलहदा रख लीजिए, कीजिए उसके ऊपर सियासत, लेकिन खुदा के लिए कौमी मफादात के मामलात पे इतनी लाइट तरीके से गुफ्तगू ना करें। फलाने ने कश्मीर भेज दिया तो फलाना ये कर गया, किसी के से बात होती रही है। दूसरी मेरी ख्वाहिश ये है कि जो आज ये पैदा हुई है एक सूरत हाल जिसमें हम मिल के बैठ के फैसले कर रहे हैं, और या कम अज़ कम उन फैसलों को इंडोर्स कर रहे हैं, उसके बारे में सजेशन दे रहे हैं, तो इसको हम जारी रखें ताकि ये जो भी मामलात हैं रखे जाएं सामने, ताकि फैसला साजी में एक तो उजलत ना हो, और दूसरा जो हम एक सिमत अल्लाह के फजल करम से सही ले लिए हमने सिमत, उस सिमत पे हम रहें, और जो कौमी मफादात हैं इसके मुनाफी कोई एक कदम भी हो तो चाहे हुकूमत ले जो और ले, उसको रोकें उसको। बिल्कुल ठीक है। फैसल साहब, कैसे ऐसा माहौल बनाया जाए कि जो मुल्की दिफा से मुताल्लिक, खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक, और जो अहम जुज़ हैं रियासती मामलात से मुताल्लिक, उस पर एटलीस्ट ये है कि पार्लिमान हमें यकजुबान आगे भी नजर आए? आदिल साहब देखिए, मैं आपके शो के ऊपर एक खबर भी दे देता हूँ कि 2011 के बाद नून लीग ने एक कमिटमेंट के तहत ये अड्डे आगे कंटिन्यू रखे वेस्ट के साथ, तो इसमें जब आप खुद ही सौदेबाजी कर चुके हो तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? सर 11 में उनकी हुकूमत नहीं थी, आपको इलेक्शन 13 में आई उनकी हुकूमत, 11 के बाद, 11 के बाद 13 में 13 के बाद सब चीजें जो कंटिन्यू रही वो कैसे रही? वो इनकी बदौलत ही, नून लीग की नवाज शरीफ की बदौलत रही है। और दूसरी चीज ये कि जो खाकार भाई साहब बोल रहे हैं कि अड्डे दे दे और पुल करनी है, ये क्या जवाब है? ये खुद एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। ये इन अदर वर्ड्स आपको कह रहे हैं खाकार अब्बासी कि आप दे दें। आप इस टाइम पे समझते हैं कि मुश्तरका कौमी मुफाद होगा। जनरल साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, जनरल साहब मुझे ऐसी बात कह रहे हैं कि मैं जनरल साहब से कहूँ कि आप वर्दी पहन के इंडिया की वर्दी वालों के साथ जाके खड़े हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान था इसलिए आप जंग लड़ते हैं और जीतते हैं। हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान है।
इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान नहीं है, इनका इंटरेस्ट जाती है। इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान का होता तो 65 साल में भी आदि खड़े होते। प्लीज अंडरस्टैंड, 70,000 आदमी मरवाने के बाद फिर खाकार अब्बासी एक्स प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं कि आपको अड्डे देने होंगे, आप दे दें। Okay. In other words, what they are pushing is कि आप दे दें अड्डे, Program- अपने एतवार में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच सेनेटर फैसल वाडा साहब, जनरल गुलाम। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।